بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. پچھلے کئی دنوں سے پاکستان میں آصف غفور صاحب کے تبادلے پہ بہت زیادہ چمگویا ہو رہی ہے. اصل حقیقت جانے بغیر اسپیشلی ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ اس پہ کافی زیادہ باتیں پھیلا رہے ہیں اور مختلف افواہیں گردش کر رہی ہے. آج کے اس ویڈیو میں ایک تو آصف غفور صاحب کے تبادلے کے بارے میں جو اصل حقائق ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھیں گے، اور سیکنڈلی پاکستان کے تقریباً 22,000 آفیسرز جن کے پاس دوہری شہریت ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین، اب تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ناظرین، پاکستان آرمی ایک ایسا منظم ادارہ ہے کہ اس میں ایک معمولی سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر ہوتا ہے. کسی کا تبادلہ ہو یا کسی کی پروموشن ہو، کسی کا بورڈ ہو یا کسی کی ریٹائرمنٹ کا مسئلہ ہو، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر یہ دیکھے بغیر کہ کس بندے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یا کس بندے کا بیک گراؤنڈ کتنا سٹرونگ ہے یا کتنا ویک ہے، کس کی ایج کیا ہے یا کس کی سفارش کیا ہے، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر قانون کے تقاضوں کو 100% قانون کے تقاضوں کو پورا کر کے قدم اٹھایا جاتا ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آرمی آفیسرز ہوتے ہیں ان کا ایک ٹینور ہوتا ہے کہ وہ ایک سیٹ پہ ایک جگہ پہ جو ہے نا ڈیوٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا تبادلہ ہوتا ہے. موسٹلی یہ بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ ایک آفیسر اگر اس کی پروموشن ہوتی ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو کچھ خاص جگہوں پہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہوتی ہے. آصف غفور صاحب نے ٹوٹل تقریباً 3 سال DGISPR کے سیٹ پہ ڈیوٹی کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے علاوہ جو دشمن ملک انڈیا ہے ان کے جو آرمی اسپیشلی جو ریٹائرڈ جرنیل ہے ان لوگوں نے آصف غفور صاحب کی بہت تعریف کی اور بار بار مختلف موقعوں پہ اپنے آرمی کو الٹا بتاتے رہے کہ DGISPR ہوتا ہے کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی کس طرح سر انجام دی جاتی ہے. آصف غفور صاحب نے 3 سال DGISPR کی سیٹ پہ گزارنے کے بعد GOC اوکاڑا اس کو تعینات کر دیا گیا ہے. اگر اس میں اتنے گٹس ہے کہ آگے پروموشن کے اس کے چانسز ہے تو اس کو فیلڈ جو جس طرح بھی ان کو تعینات کر دیا گیا ہے تو فیلڈ کمانڈ کی اس کو اشد ضرورت تھی، اس لیے اس کو GOC اوکاڑا تعینات کر دیا ہے. GOC اوکاڑا کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ چانسز اس کے بن جائیں گے کہ اس کی جو ہے نا آگے پروموشن ہو جائے گی. اندرونی خانہ نہ کوئی آپس میں اختلاف اور نہ ہی کسی کے کہنے پہ اس کو DGISPR کے سیٹ سے ہٹایا گیا ہے، بلکہ اس کے آگے جانے کے چانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اس سیٹ سے ہٹا کر DGISPR کی سیٹ سے ہٹا کر GOC اوکاڑا تعینات کر دیا ہے. تو یہ جو افواہیں سوشل میڈیا پہ اسپیشلی پھیل رہی ہے کہ کسی کے کہنے پہ اس کو ہٹایا گیا ہے یا کچھ سزا دینے کے بیس پہ، حالانکہ آرمی میں سزا دینے کے لیے اس کو کسی جگہ کی کمانڈ نہیں دی جاتی اور نہ اس کے آگے پروموشن کے راستوں کو ہموار کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو سزا دینے کے لیے یا تو بورڈ ہوتا ہے یا جو ہے نا اور مختلف قانون کے اندر طریقے ہیں سزا دینے کے. تو یہ افواہیں ٹوٹلی غلط ہے. سیکنڈلی، بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں تقریباً 22,000 ایسے آفیسرز ہیں جس میں 18 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک آفیسر ہے جن کے پاس ڈول نیشنلٹی یا تو ہے یا جو ہے نا آلریڈی ان پروسیس ہے. کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ، یہ ملیشیا اور آسٹریلیا وغیرہ کے یا تو ان کے پاس نیشنلٹیز ہے یا جو ہے نا نیشنلٹیز ان کی جو ہے نا انڈر پروسیس ہے. تو ایسے لوگ جن لوگوں نے کسی اور ملک کی حلف وفاداری کی قسم اٹھا رکھی ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیا وفاداری کریں گے. اور یہ ایک اہم طریقہ ہوتا ہے، ایک بہت اہم موڑ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہی جو ہے نا کرپشن کرتے ہیں، ادھر 2 نمبری کرتے ہیں، لیکن ان کا پیسہ ان کو ادھر نہیں ملتا بلکہ باہر جو ہے نا ان کو ڈیلیور ہو جاتا ہے. اس کیس کو جو ہے نا عمران خان یہ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے ان لوگوں کا سراغ لگایا، عمران خان صاحب کی حکومت نے، اور سپریم کورٹ میں باقاعدہ یہ لسٹ باقاعدہ داخل ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جا چکی ہے.
اور 10 دن کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے کہ یہ جو جن کے نام آلریڈی لسٹ میں شامل ہے کہ وہ اس کے بابت جو ہے نا جو بھی ڈیٹیل اپنی دے سکتے ہیں وہ دے دے. ابھی فیوچر میں دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے، لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاکستان میں اتنے بڑے لیول پر اتنے ہائی پروفائل سیٹ پہ بندہ جو ہے نا ڈول نیشنل ہو، حالانکہ پاکستان نے اس کو جو مقام دیا ہے، جو سیٹ دی ہے، جو عزت دی ہے، اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ بندہ جو ڈیلیور کر رہا ہے کہ وہ کسی اور ملک کی حلف وفاداری کا حلف اٹھاتا ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے. اور حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس پہ بہت بڑا ایکشن لے. ناظرین شکریہ.